اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائیں ایمان والے لوگ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست۔ فرمایا مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوست کافروں کے ساتھ دوستوں جیسی رشتہ داریاں جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیں۔ یہ جو تعلق تھے بالخصوص اس دور میں، کچھ تعلقات رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی کافروں کے ساتھ تھے لوگوں کے، کیونکہ ابتدا میں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا کچھ لوگوں نے، اور ان کے باقی ڈھیر سارے رشتہ دار جو ہیں وہ کافر ہی تھے۔ تعلق تو ایک تھا، اور بعض دفعہ ایسے تھا کہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا لیکن ایک لمبا پیریڈ انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارا ہوا تھا، اور وہ دوسرے لوگ ابھی کافر ہی تھے۔ اور یہ جو محبت ایسی ہوتی ہے، جو رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا ایک پرانے تعلق کی وجہ سے ایک محبت ہوتی ہے، یا بعض دفعہ کسی بندے کے ساتھ نئی آشنائی ہوئی ہوتی ہے، نئی دوستی بنی ہوتی ہے، تو صرف وہ جو دوستی کا بن جانا ہے نا، اس محبت کا ایک دل میں پیدا ہو جانا ہے، اس محبت کے بعد پھر اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جن تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بعض دفعہ پھر بندے بڑے بڑے سٹیپس اٹھا جاتے ہیں۔ تو بیسک اور بنیادی طور پر اس محبت کی وجہ سے وہ جو چند ایک اگلے مراسم قائم ہو جاتے ہیں نا، ان سے منع کیا جا رہا ہے۔ ورنہ معاشرے کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی کفار لوگ موجود ہیں، اور کفار لوگ کے ساتھ بھی جیسے ایماندار لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں تو آپ اجر اور ثواب پائیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار سے، ایسے آج کافر کے ساتھ بھی آپ کو نرمی کا ہی برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، اور دفتر میں کام کرنے والا کوئی ایک مسیحی بھی ہے، اور یقیناً مسیحی جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو قبول نہیں کیا، کافر ہے۔ تو جب وہ ایک اقلیتی بندہ آپ کے دفتر میں کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کافروں کو دوست نہ بناؤ تو آپ اس کے خلاف ہر وقت سوٹا اٹھا کے رکھیں۔ نہیں، سوٹا اٹھا کے رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے، آپ اس کا خیال رکھیں گے، آپ اس کا لحاظ رکھیں گے، لیکن اس خیال اور لحاظ میں جیسے کسی مسلمان غریب کا لحاظ اور خیال رکھا جاتا ہے، پھر آگے ڈھیر ساری باتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ کیا باتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں؟ پھر اگر آپ کبھی اپنی زکوٰۃ نکالنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یار میرے دفتر کا ملازم ہے، غریب ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ باقی غرباء کو زکوٰۃ دینے کی بجائے اسے پریفر کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ مومن بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ یہ پریفرنس آپ اس عیسائی کو نہیں یا کسی کافر کو نہیں دے سکتے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کسی کافر کو دے دیں۔ کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ لوگ اپنے گھر کا کچھ سامان چینج کرتے ہیں، فرنیچر چینج کر لیا اور کچھ ضرورت کی چیزیں چینج کر لیں، گھر میں کچھ چیزیں اضافی ہو گئیں، تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسی دوستی قائم ہو گئی ہوتی ہے، تعلق قائم ہو گیا ہوتا ہے، اور وہ دوستی اس لیول تک آ گئی ہوتی ہے کہ اب بندہ چاہتا ہے کہ چلو یار میرے گھر میں تو یہ اضافی ہے، یہ مال سامان اگر اس کے گھر میں چلا گیا تو اس کے بچے بھی کچھ سہولت والی زندگی گزار لیں گے۔ تو یہ جو محبت کے بعد اگلے سلسلے قائم ہو جاتے ہیں نا، میرے اللہ نے بیسک اور بنیادی طور پہ ان سلسلوں سے منع کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ تمہاری ایسی سنگتیں قائم نہ ہو کہ وہ آگے جا کے رشتہ داریوں میں بدل جائیں، یا وہ آگے جا کے اس لیول پہ آ جائیں کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں پھر ان کے اندر تم سے کوتاہی ہونے لگ پڑے۔ تو فرمایا انہیں دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومن کی دوستی مومن کے ساتھ ہی لگنی چاہیے۔ اس وجہ سے لگنی چاہیے کہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اگر دوست ایماندار ہوگا نا تو بندہ بھی ایماندار ہی رہے گا، اور اللہ نہ کرے کبھی دوستی جو ہے وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ لگ جائے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے بندے نے ایسے بندے کے ساتھ دوستی قائم کر لی،
اب وہ دوست دوسرے دوست کو موٹیویٹ کر رہا ہے، موٹیویٹ اس بات پہ کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار بکرا تے کھا لیں گے ہو تسی، بکرا تمہارے لیے جائز ہے تو سور تمہارے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ جیسے بکرا خوراک کھاتا ہے ایسے سور بھی خوراک کھاتا ہے، جیسے بکرے کا گوشت ہے ایسے بھی سور کا بھی گوشت ہے، تو یہ سارے معاملات۔ تو اب جب کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کی دوستی قائم ہو گئی، ایسے بندے کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو گئی کہ جو اس کا گوشت کھانا بھی ٹھیک سمجھتا ہے، تو پھر بندہ سمجھے کہ اس کی آخرت کدھر جا رہی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی دوستیاں رکھو کہ جنہیں خوف ہو اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی، تاکہ وہ تمہیں بے راہ روی کی طرف نہ لے کے چلے جائیں۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمَن يَفْعَلْ، اور جو بندہ کرے ذَلِكَ، یہ کام جس سے منع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہ تم کافروں کے ساتھ ایسی سلسلے نہ بناؤ، ایسے سلسلے نہ بناؤ، فرمایا جو بندہ اس منع کرنے کے باوجود یہی کام کرے فَلَيْسَ، پس نہیں ہے من اللہ، اللہ تعالی کے دربار سے، فی شیئن، اس بندے کے لیے کچھ بھی۔ پھر وہ اللہ کا وہ جو ایک تعلق ہے نا اپنے بندے کے ساتھ، وہ رحمت والا، وہ برکتوں والا، تو جب بندہ یوں باغی ہو جائے گا اللہ کے دربار کا تو فرمایا وہ رحمتوں والے تعلق پھر بندے کے ساتھ نہیں رہیں گے، الا، مگر یہ کہ ان تتقو، کہ تم بچاؤ کرو، منہم، ان سے، تقاہ، بچنا، کہ کبھی ایسی صورت آ جائے کہ بندے کے گرد و پیش میں سارے کے سارے کفار جمع ہو گئے ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں، یا کبھی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ اسے اور کوئی دائیں بائیں کا سلسلہ ہے ہی نہیں ہے، اور اسے لگے کہ اب بھائی یہاں تو جان کا خطرہ ہے، جان جاتی ہے، تو فرمایا اگر ایسی پوزیشن قائم ہو گئی ہے تو فرمایا پھر بندے کے لیے ہے کہ کوئی ایک تعلق قائم کرے اور اپنی جان بچا کے وہاں سے نکل جائے۔ اور ایسا ہوا بھی بے شمار مرتبہ، یہاں تک کہ اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر حالت اضطرار میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کسی نے تلوار نکال لی ہے، بندے کی گردن کے اوپر رکھ دی ہے، اور بندے کی گردن کے اوپر رکھ کے تو اسے کہا ہے کہ بتاؤ کہ تم ہمارے ہو، تم ہمارے ساتھ ہو، اگر ہمارے ساتھ ہونے کا اعلان کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو تمہاری گردن اڑا دینی ہے، تو فرمایا وہ زبان سے کہہ دے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، جان بچانے کے لیے یہاں تک یہ بات کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوئے مردان حر کہ جو جب کبھی میدان جنگ میں آئے پھر کفر جو ہے اس نے ہر طرف سے کفر ٹوٹ پڑا، اور انہوں نے بچاؤ والا جو راستہ ہے نا پھر اسے قبول نہیں کیا، بلکہ عزیمت والا راستہ قبول کیا ہے، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ نہ خود بغاوت کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ جب ڈٹ گئے، جان دے دی، لیکن جان دے کے تو پھر وہ عظمت اور فضیلت والا مقام پا گئے۔ ایک رخصت والا راستہ تھا کہ چلو تھوڑی سی ایک بات کر کے تو رخصت لے کے نکل جاتے، اور ایک عظیمت والا راستہ تھا جس راستے کی سب سے بڑی مثال ہمیں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور کردار سے ہمیں ملتی ہے۔ تو فرمایا سوائے اس صورت کے، ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تم کو، اللہ تبارک و تعالی، نفسہ، اپنی ذات کے غضب سے، کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں ایک اللہ کی رحمت ہے نا، فرمایا ایسے ایک اللہ کی ذات کا غضب بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس غضب سے ڈراتا ہے کہ کہیں ایسا کام کر کے تو اس کے غضب کی پکڑ کے اندر نہ آ جانا، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے دربار ہی کی طرف، المصیر، بندے تجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب تو نے اپنے اللہ کے دربار کی طرف لوٹنا ہے تو باغی بن کے نہ لوٹ، بلکہ فرما بردار بن کے اپنے اللہ کے دربار کی طرف آ جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگیوں کو بدلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی
آلہ وصحبہ وبارک وسلم.